أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس پرفتن دور میں ہم تمام کو امن اور عافیت کے ساتھ اسلام پر، احکام خداوندی پر، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورہ مومن کی آخری آیات کریمہ ہے۔ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ لوگ زمین پر چلت پھرت کر کر نہیں دیکھے، فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ پھر یہ ان لوگوں کا انجام کیا بنا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، پتہ لگا لیتے، معلوم کر لیتے۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں کے اوپر نازل ہوئی ہے، کئی جگہوں پر پڑھ کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پہلی امتوں پر جو عذاب نازل فرمائے ہیں ان کو ثبوت کے طور پر، ان کو دلیل کے طور پر لوگوں کو بتانے کے لیے اس آیت کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف خالی کھلی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جن لوگوں کو اللہ کے عذابوں کے تعلق سے ذرا بھی شک اور شبہ ہے تو وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کتنے لوگوں کو اور کتنی بستیوں کو اور کیسے بڑے بڑے لوگوں کو زمین دوز کر دیا ہے، مٹی چٹا دیا ہے اور اللہ موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ قوم سمود کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، قوم عاد کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، قوم تبا کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ تو کئی اللہ نے بستیوں کو اجاڑ دیے اور اللہ نے فرمایا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کئی بستیوں کو، اہل زمانہ کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو آج ان کا نام و نشان دنیا کے اندر نہیں رہا، لوگ سوچتے رہ گئے مگر ان کا پتہ چلا نہیں سکے، لگا نہیں سکے۔ افلم یسیروا فی الارض، کہ لوگ زمین کے اندر نہیں چلتے، گھومتے نہیں، فَيَنْظُرُوا، تاکہ یہ لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے ان بدماشوں کا، اللہ کے منکروں کا اور پیغمبروں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا بنا ہے۔ آگے بیان فرماتے ہیں کانو اکثر منہم، یہ لوگ مائنارٹی والے نہیں تھے، میجارٹی والے تھے، اکثریت تھی، ان لوگوں کی بہت زیادہ کثرت تھی۔ یہ لوگ اکے دکے نہیں تھے بلکہ غلبہ رکھنے والے تھے، بہت ہی زیادہ تعداد کے اندر بستے تھے، اور باوجود اس کے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا زیادہ ہو جانا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، اور کسی کا بہت زیادہ غالب آ جانا، طاقتور ہو جانا اللہ تعالیٰ کے سامنے لنگڑے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور اسے موازنہ کرنا ہی بیکار اور فضول ہے۔
اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کو کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالی بلند مرتبت ہیں اور عالی مقام رکھنے والے ہیں۔ تو اس عقیدے کے ساتھ جب ہم اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ ہمارا دل بھر جاتا ہے، ایمان کے نور سے دل منور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یقین کامل عطا فرمائے۔ ارشاد فرماتے ہیں کانو اکثر منہم، یہ تعداد کے اندر بہت ہی زیادہ تھے، ان سے بھی زیادہ، واشد قوہ، اور قوت میں بھی بہت ہی زیادہ سخت قوت رکھنے والے، بہادر تھے، پہلوان تھے، ایسے مریل نہیں تھے، مزمحل نہیں تھے، بیمار نہیں تھے کہ جن کو دیکھ کر کسی کو کوئی مطلب اندیشہ نہ ہو، بڑی قوتوں والے، طاقتوں والے۔ وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور ایسے کوئی بے نام و نشان بھی نہیں، ان کے آثار تھے زمین کے اندر، اور ان کی نشانیاں تھی کہ بڑی بڑی حکومتیں، جیسے فرعون کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ اس کی زمین کے اندر کتنی نشانیاں، کتنا روب اور دبدبہ۔ تو اللہ نے تین چیزوں کو بیان فرمایا، اور انسان اور حکمران غرور کرنے والا پر انہی تین چیزوں کو لے کر غرور کرتا ہے۔ سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت سارے ووٹرز ہوتے ہیں جو اس کے جھنڈے لے کر پھرتے ہیں، تو وہ مغرور ہو جاتا ہے کہ میرے پیچھے میری حکومت کو اور مجھے سنبھالنے والے لاکھوں کروڑوں کے تعداد میں میرے مان کر چلنے والے مطیع اور فرما بردار میرے ووٹرز ہیں۔ فرمایا کانو اکثر منہم، ان کے پیچھے بھی ایسے بہت سے بدماش اوباش قسم کے ووٹرز تھے، واشد قوہ، پہلوانی دکھانے والے، زور بازو سے کام لینے والے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں بتا دوں کہ آج کی زبان کے اندر روڈیزم کرنے والے، وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر اپنے ٹھاٹ واٹ کی نشانیوں کو قائم کرنے والے، وَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ایک لفظ کے اندر اللہ بیان کر دیے کہ ان کا کیا کرایا کمایا انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا۔ جتنا انہوں نے ان تین چیزوں کو لے کر روب اور دبدبے کی زندگی گزاری، اپنا روب قائم کیا اور اپنا ڈر اور خوف قائم کیا، اللہ فرماتے ہیں فما اغنا عنہم، انہیں بچا نہیں سکا، فائدہ نہیں پہنچا، ما کانوا یکسبون، انہوں نے جو کچھ کے اپنی ان تینوں چیزوں سے کمایا، حکومت کے زور آور سے، یا ونی اپنی قوت بازو سے، یا پھر زمین کے اندر ان لوگوں نے جو کچھ کے چھوڑا، جو نشانیاں چھوڑی، جب وقت آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، یہ چیزیں انہیں ذرا بھی کام نہیں آئی، فائدہ نہیں پہنچائے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اللہ فرماتے ہیں جب کھلی نشانیاں لے کر ان کے رسول پہنچے تو یہ لوگ اپنی جانکاری پر بہت ہی اترانے لگے، جو جانکاری ان کے پاس تھی، جو علم ان کے پاس تھا، اسے لے کر یہ لوگ بہت ہی گھمنڈی بن گئے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جس چیز کو لے کر مذاق اڑایا، جس چیز کو لے کر مذاق اڑایا، وہی چیز ان لوگوں کے اوپر الٹ پڑی۔ مذاق بڑا بھاری پڑ جاتا ہے، جب انسان کسی کا مذاق اڑاتا نا تو وہ اصل میں اس حالت میں مذاق اڑاتا ہے جب کسی کو اس سے بھی زیادہ ہلکا سمجھتا ہے،
ناکام سمجھتا ہے، فقیر سمجھتا ہے، ذلیل اور محتاج سمجھتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ مذاق اڑانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا۔ تان دینا، تشنیع کرنا، برائی بیان کرنا، مذاق اڑانا، ٹھٹا اڑانا، تو یہ چیزیں ایک وقت کے اندر تو بندے کو بہت اچھی لگتی ہیں، جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، جب اللہ تعالی پکڑ لیتا ہے وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو یہ جو ٹھٹا مذاق کیا نا، یہی ٹھٹا مذاق ان لوگوں پر اللہ الٹ کر مار دیتے ہیں، اور آسمان سے ایسے عذاب نازل ہوتے ہیں کہ خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بھاری آیت کریمہ جس میں مسلمانوں کو جو بالکل کمزور ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ان لوگوں کو ایک ہمت ملتی ہے کہ آج اگر کوئی انہیں چھیڑتا ہے، کمزور سمجھ کر ان کا مذاق اگر اڑاتا ہے، تو ان لوگوں کو بے ہمت ہونا نہیں ہے، بلکہ ایک وقت آتا ہے جس کا انتظار کرنا ہے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، آج جو کافری کرنے والا، شرک کرنے والا، فرعون کی طرح ظلم کرنے والا اگر کوئی حکمران ہو، یا کوئی اللہ کا دشمن ہو، یا کوئی دوسری طاقت ہو اور خبیث عناصر ہو، جو کچھ بھی ہو، مسلمان کو ڈھارس رکھنا ہے، ہمت رکھنا ہے، صبر سے آگے بڑھنا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، اور اللہ ان کے خاندانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں اور ان کا نام و نشان ختم کر دیتے ہیں۔ آگے بیان فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، کیا بہترین بات ہے۔ اور جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، اور جب یہ کافر جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، اور جیسے فرعون سمجھتا رہا، ابو جہل سمجھتا رہا، تو جیسے یہ لوگ اپنے آپ کو بڑے سمجھتے رہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، اللہ ہی کی زبان میں، قرآن کی زبان میں سمجھتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب یہ کافری کرنے والے، ظلم کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول کی آیتوں کی تکذیب کرنے والے، جب اللہ کے عذاب کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، جب اللہ کے عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، کیسی جھوٹی بات ہے جو کافروں کے زبان سے نکلتی ہے کہ ہم ایک وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ 360 بتوں کو پوجا کرنے والا، نیوتے چڑھانے والا، پرشاد چڑھانے والا، گھنٹیاں بجانے والا، نہ جانے کیا کیا کر گزرنے والا، جب اللہ کے عذاب کو دیکھتا نا، اللہ فرماتے ہیں اور کتنی حقیقت بیان فرماتے ہیں قالوا آمنا باللہ وحدہ، ہم صرف ایک وحدہ لا شریک جس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی پر ایمان لے آئے، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، فرماتے ہیں ہم جو کچھ کے اور جتنوں کو اللہ کے سوا شریک ٹھہراتے تھے، آج ان تمام بتوں سے، شرک سے کافری کر جاتے ہیں، انکار کر جاتے ہیں، کفر کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج ہم مشرک نہیں ہیں۔ جب اللہ کا عذاب لگتا ہے، چھو کر جاتا ہے، تو یہ وہ عذاب ہوتا ہے کہ فرعون کو بھی کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ گھر بیٹھے ہمیں اتنے بڑے عظیم الشان نعمت کلمے کو اللہ بہت بڑی نعمت بنا کر ہمیں عطا فرمایا، کلمے کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، مرتے دم تک، سکرات تک، قبر تلک، حشر تلک اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ فرمایا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، یہی سے مسئلہ نکلتا ہے ایمان باز بالکل کام نہیں آتا ہے۔
اور ایمان باس وہ ہے جو فقہ کی کتابوں کے اندر، مسائل کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ سکرات کے حالت میں بندہ اگر کلمہ پڑھتا ہے اور جیسے آخر وقت میں فرشتوں کو آتا ہوا دیکھ کر، اسرائیل کو آتا ہوا دیکھ کر، دوزخ کی کھڑکیوں کو کھلتا ہوا دیکھ کر فرعون کی طرح اگر وہ اعلان کرتا ہے آمنت برب ہارون و موسیٰ، اس وقت میں آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کا ایمان تو کام آنے والا نہیں ہے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، اللہ فرماتے ہیں ہمارا عذاب دیکھنے کے بعد میں پھر ان کا ایمان انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچایا۔ یہ ایمان باس ہے۔ استرار میں مبتلا ہو کر، بے قراری میں مبتلا ہو کر، سکرات میں مبتلا ہو کر کوئی بندہ اگر ایمان لے آتا ہے تو وہ ایمان بالغیب نہیں، اور اللہ نے جس کی تعریف شروع صفحے کے اندر بیان فرمائی، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایمان والے کی تعریف میں اللہ نے سب سے پہلے یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ بن دیکھے اللہ تعالی کے ہونے کا یقین کر لیتا ہے، اور جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے گویا مشاہدہ کر لیا۔ جیسے سورج کو دیکھ کر کوئی انسان انکار کر نہیں سکتا، تو مسلمان کی تعریف سب سے پہلے صفحے میں اللہ بیان فرماتے ہیں جیسے دن میں سورج کو دیکھ کر کوئی اندھا بھی دن کا انکار کر نہیں سکتا، مسلمان بن دیکھے اللہ کا ایسا یقین کرتا ہے جیسے کوئی انسان دن میں سورج کا انکار کر نہیں سکتا، سورج کا یقین کر لیتا ہے۔ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے اللہ کو ماننا جیسے دن میں سورج کو ماننا، یہ مسلمان کا اللہ تعالی رتبہ اور مسلمان کا درجہ اور اس کا اپنا تصور اور اس کا ایمان پہلے صفحے کے اندر سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب میں بیان فرماتے ہیں۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا دستور ہے جو اس کے بندوں کے اندر چلتا چلا آ رہا ہے، قیامت تک چلے گا۔ اللہ بتلانے سے پہلے، دکھلانے سے پہلے توبے کے دروازوں کو بھی کھلا رکھتا ہے اور بندے کے ایمان کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور یہی پہنچ کر اسی جگہ پر کافر ڈھیر ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، خسارے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافری سے، منافقت سے، یہودیت سے، نصرانیت سے اور اللہ تعالیٰ سے شرک کرنے سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، میری اور آپ کی، حاضرین اور غائبین کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو ان آیات کریمہ کے مطابق مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ